السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم بات جو عرفاء اور علماء یہ فرماتے ہیں، خصوصاً سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اور مرحوم مرزا جواد آقا ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ دونوں بہت بڑے عرفاء میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے اور یہ زمانہ ہے، انسان کی ایک زندگی ہے اور اس زندگی کے اندر زمانہ ہے، ٹائم ہے۔ اس زمانے کو آپ دیکھیں، ہم میلادی اعتبار سے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں 12 مہینوں میں، اور اسی طرح اسلامی اعتبار سے بھی 12 مہینوں میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور ہر بالآخر لحاظ سے ایک خاص مہینہ ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، محرم ہے، سفر ہے، بالآخر ہر ایک مناسبتیں ہیں، ایونٹس ہیں۔ لیکن عرفاء کیا فرماتے ہیں، خصوصاً یہ دو شخصیات یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینے ہیں در حقیقت زندگی کے مختلف مراحل کے مختلف مناسبتیں ہیں، مختلف مناسبتیں ہیں زندگی کے اندر، مختلف مراحل ہیں، کب تک کے لیے؟ موت تک کے لیے۔ اب اسی بات کو مزید کلی اعتبار سے جو علماء اور عرفاء فرماتے ہیں وہ یہ کہ زمان، جس کو انگلش میں ہم ٹائم کہتے ہیں، زمان در حقیقت سلوک الی اللہ کی جانب، خدا کی جانب حرکت کے لیے در حقیقت مختلف مراحل کا نام ہے زمان۔ مثال کے طور پر ماہ رجب ہے، ماہ شعبان ہے، ماہ رمضان ہے، اور حتیٰ دنوں کو آپ دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر روز ہفتے کا دن منسوب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ ایک خاص زمانہ ہے چونکہ نبی اکرم سے منسوب ہے۔ اور اسی طرح آپ اتوار کو دیکھ لیں، امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے یہ اتوار کا دن منسوب ہے۔ پس اتوار کا دن ایک خاص زمانہ ہے، پیر کا دن، منگل کا دن، اسی طرح جمعے تک آپ لے لیں، یہ پورے جو 7 دن ہیں ہفتے کے اندر، یہ مختلف زمانے ہیں سلوک الی اللہ کے لیے، خدا کی جانب حرکت کے لیے، خدا کی جانب اس معنوی سفر میں گامزن ہونے کے لیے۔ اسی طرح ماہ رجب ہے، شعبان ہے اور رمضان ہے، کہ عرفاء کے لیے یہ در حقیقت یہ 3 مہینے بہار کی حیثیت رکھتے ہیں، سپرنگ کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ایک ایسا اسپیشل زمانہ ہے ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان کے انسان آسانی سے سلوک الی اللہ کے راستے پہ آ سکتا ہے اور خدا کی جانب اس معنوی سفر کو طے کر سکتا ہے۔ بس ہم کوشش کریں کہ ہر زمانے کو پہلے دیکھیں کہ ہر زمانے کی کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے، دیکھیں علماء کی باتیں سنیں، علماء کی باتوں کے علاوہ اسی طرح احادیث میں جو ائمہ علیہم السلام نے مثلا ماہ رجب کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے، شعبان کی کیا فضیلت ہے، رمضان کی کیا فضیلت ہے، اس کو ہم دیکھیں تاکہ اس سے اس زمانے کی، خاص زمانے کی امپورٹنس ہمیں پتہ چلے۔ لیکن عجیب بات اور خطرناک بات علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ فرض کریں اس وقت ہم رجب کے مہینے میں ہیں، 2022 ہے، 1443 اسلامی اعتبار سے، اور مثلا رجب کا مہینہ ہے۔ اب یہ جو رجب کا مہینہ جو اس سال آیا ہے، یہ ایک خاص زمانہ ہے، اور وہ رجب جو اگلے سال آئے گا، اور انشاءاللہ میں اور آپ زندہ رہیں گے اور اگلے رجب کو بھی درک کریں گے، وہ جو اگلا رجب ہے وہ اس رجب سے فرق رکھے گا۔ دونوں رجب میں فرق ہے کیونکہ دونوں زمانوں میں فرق ہے، لہٰذا علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ وہ فرصت جو اس رجب میں آپ کو حاصل ہوئی ہے، وہ زمانہ رجب کا اس مہینے میں جو مجھے اور آپ کو حاصل ہوا ہے، اگر میں نے اس فرصت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور خدا کی جانب اس سلوک الی اللہ کا سفر میں نے طے نہیں کیا، تو یہ فرصت کبھی میرے ہاتھ نہیں آئے گی۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر جس طرح میں اور آپ سوچتے ہیں، چونکہ ہم مادی زندگی میں، بلا مادی دنیا میں زندگی گزارے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے، اگلا رجب اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، اگلا رجب بھی تو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، انشاءاللہ کہ ہم دیکھیں گے تو ہم فائدہ بھی اٹھائیں گے، انشاءاللہ استفادہ بھی کریں گے۔ لیکن
یہ غلط فہمی جو ہمارے ذہنوں میں کہ اگلا بھی مثلا اگلے سال ماہ رجب آئے گا، ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں گے تو فرصت تو ضائع نہیں ہوتی. نہیں، علماء فرماتے نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ فرصت جو اس 1443 2022 کے ماہ رجب میں ہمیں نصیب ہوئی ہے، یہ ایک خاص فرصت ہے، یہ ایک اسپیشل فرصت ہے جو اگلے ماہ رجب میں وہ فرصت نہیں ہوگی. اگلے ماہ رجب میں ایک دوسری خاص فرصت نصیب ہوگی. بس اگر میں نے اور آپ نے اس زمانے کو جو مجھے اور آپ کو نصیب ہوا ہے، میں اور آپ جو کہ اس وقت صحت میں ہیں، سلامتی میں ہیں اور کوئی خاص بیماری نہیں ہے، کووڈ-19 اور اومیکرون کی بیماریوں سے ہم بچے ہوئے الحمدللہ، تو ہم کوشش کریں اس زمانے کی فرصت سے استفادہ کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ زمانہ پھر کبھی واپس نہیں آئے گا. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے اس ماہ رجب کی برکات، اور اسی طرح جو مولود کعبہ ہے امام علی علیہ السلام کے توسط سے، ان کے توسل سے ہم انشاءاللہ اس ماہ رجب سے بہرہ مند ہوں، استفادہ کریں. اور اسی طرح خدا نے جو توفیق دی ہے اس حقیر کو، اس فقیر کو، کہ امام رضا علیہ السلام کے میں حرم میں یہاں پر موجود ہوں، خدا کی توفیق سے انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام سے بھی درخواست ہے کہ وہ ہمیں مدد دیں، ہماری ہیلپ کریں، ہماری کومک کریں کہ اس ماہ رجب سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ہم بہرہ مند ہو سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی مراد یہ ہے کہ وہ فرصت جو ابھی آئی ہے، یہ ایک خاص تحفے لے کر آئی ہے. یہ جو ماہ رجب ہے، یہ ایک خاص تحفے اور ہدیے ہمارے لیے لے کر آیا ہے. ملائکہ اس ماہ رجب میں کچھ خاص تحفے لے کر آئے، لیکن وہ جو ماہ رجب جو اگلے سال آئے گا، اس میں وہ تحفے، وہ ہدیے، وہ توفیقات نہیں ہوں گی جو اس سال کی ہیں. ہر سال کی کچھ خاص توفیقات ہیں، کچھ خاص تحفے ہیں، کچھ خاص ہدیے ہیں جو ملائکہ نازل کرتے ہیں. بس اگر میں نے اور آپ نے اس ماہ رجب سے استفادہ نہیں کیا تو اگلے ماہ رجب میں وہ تحفے نصیب نہیں ہوں گے جو ہمیں اس ماہ رجب میں نصیب ہونے تھے. اگلے ماہ رجب کے اگلے دوسرے تحفے ہیں، دوسرے ہدیے ہیں، دوسری توفیقات ہیں. بس اگر میں اور آپ چاہتے کہ ہر سال ہماری توفیقات میں اضافہ ہو، ہم اس انسانی کمال کے راستے میں ہر مرتبے، ہر ماہ رجب میں ایک خاص قدم اٹھائیں، ایک خاص مرتبے تک فائز ہوں، تو ہم کوشش کریں کہ ہر زمانے سے استفادہ کریں، چونکہ ہر زمانہ ایک خاص تحفے، ایک خاص جو ہے ہدیے اور توفیقات لے کر آتا ہے اپنے ساتھ.